کمایا حلال ہے، حلال طریقے سے کمایا۔ جانتے ہیں کیوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آل کے لیے اسے جائز نہیں رکھا اس زکوٰۃ کے مال کو؟ ہم زکوٰۃ جن جن لوگوں کو دے سکتے ہیں ان میں سے سید کو نکال دیا ہے سرکار نے۔ کوئی سید جتنا مرضی غریب ہو زکوٰۃ نہیں دے سکتے آپ سے، ہدیہ دیں، خدمت کریں، تحفہ دیں، آپ اسے زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ کیوں؟ سرکار نے فرمایا انما ہی اوساخ الناس، یہ جو زکوٰۃ کا مال ہے یہ تو وہ ہے جو لوگوں کے مال کا میل کچیل ہے۔ میل کچیل جب تک مال میں پڑا تھا تب تک وہ سارا مال میلا تھا، یہ اس میں سے نکلا ہے تو باقی مال پاک ہوا۔ یار ذہن میں سوچے نا، جس کے نکلنے سے باقی پاک ہو، اس کا مطلب ہے اس کے ساتھ کوئی تصوراتی طور پر ایسی ناپاکی جڑی ہے نا۔ میل، یہ میل ہے زکوٰۃ۔ فرمایا میری آل کو حکم دیا ان کو یہ مال میلا مال ان کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اب ان کا تصور، مذہب میں مساوات ہے، برابری ہے، مگر احترام کے کچھ رشتے ہیں، بیٹا باپ کے برابر نہیں ہوتا۔ اسلام مساوات کا درس دیتا ہے، سب برابر ہیں۔ کیسے؟ جو جرم باپ کرے وہی جرم بیٹا کرے تو دونوں کی سزا شریعت میں، قانون میں ایک ہوگی، یہ مساوات ہے۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جتنا درجہ باپ کا ہے اتنا ہی بیٹے کا ہو، برابری اس معنی میں نہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مہمان آتا ہے، ایک باپ ہے ایک بیٹا اس کے ساتھ ہے۔ آپ اپنے غلام قمبر کو کہتے ہیں لا ان کے لیے کھانا لا، اور کھانے سے پہلے پانی لا، ان کے ہاتھ دھلوا۔ اب جو ہاتھ دھلوانے ہیں وہ برتن لے کے آتا ہے، کیونکہ اس زمانے میں نلکے، ٹوٹیاں، واش بیسن یہ رواج نہیں تھا۔ مشکیزے سے پانی لانا ہے، مہمان آیا ہے، اسے زحمت نہیں دی جائے گی کہ باہر جا ہاتھ دھو کے آ۔ یہاں تشت رکھو نیچے اور اوپر سے پانی ڈالو، اس کے ہاتھ دھلواؤ۔ مہمان کی عزت یہ سکھائی گئی ہے۔ آج یہ فکرہ ہندو کے پاس رہ گیا کہ مہمان تو بھگوان ہوتا ہے، یہ اس کے پاس رہ گیا۔ وہاں بھی تو فکرہ ہی ہے، مگر جہاں مہمان کی عزت کرنے کا حکم دیا گیا تھا وہاں وہ نہیں رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کا وہ قمبر لے کے آتا ہے، تشت رکھتا ہے، تو حضرت علی خود اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، پانی والا برتن اسے لے لیتے ہیں۔ بابا جی کو کہتے ہیں، جو باپ ہے اسے کہتے ہیں جناب ہاتھ آگے کریں، میں دھلواتا ہوں۔ خلیفہ ہیں اس وقت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام۔ سرکار نے فرمایا ہاتھ آگے کر بابا، ہاتھ دو۔ بابا اٹھ کے کھڑا ہو گیا، حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے دے، میں دھو لیتا ہوں اپنے ہاتھ۔ فرمایا نہیں، مہمان کی عزت کرنا ہمارے پیغمبر نے ہم پر فرض کر رکھا ہے، نہیں ہو سکتا ایسا، میں ہی دھلواؤں گا۔ اپنے کندھے پہ وہ کپڑا رکھا ہے جس سے ہاتھ اس کے خشک کروانے۔ فرمایا ہاتھ دو۔ اس نے بڑی منت کی، فرمایا نہیں، ہاتھ دو۔ اس نے ہاتھ آگے کیے، دھوئے، آپ نے کپڑا پیش کیا، ہاتھوں کو خشک کر۔ اب اس نے ہاتھوں کو خشک کیا، آپ اپنی جگہ آ کے بیٹھ گئے۔ قمبر کو کہا، غلام کو، اس کے بیٹے کے ہاتھ تو دھلوا۔ میں دھلوا دیتا، لیکن اگر میں ہی اس کے ہاتھ دھلواؤں گا تو باپ اور بیٹا برابر نظر آئیں گے۔ فرق کر، فرق رکھنا ہے کہ باپ کا تقدس اور درجہ الگ ہے، بیٹے کا مقام اور مرتبہ مہمان کی حیثیت سے بڑا، مگر اس کے ہاتھ میں مہمان سمجھ کے دھلوا دیتا، مگر میں چاہتا ہوں فرق ہو جائے، باپ کے درجے کا فرق ہو جائے بیٹے سے۔ تو اس طرح کی مساواتیں نہیں ہوتی ہر معاملے۔ یہاں پر بھی یہ ہے کہ سید کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔